اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہم عارف باللہ حضرت نور الدین جامی قدس سر السامی کی متبرک کتاب لوائح جامی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مطالعہ کا آغاز لائحہ چہارم سے ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ہم جس نسخہ سے مطالعہ کر رہے ہیں وہ منشی نے بالکشور کا چھپا ہوا ہے، اور آج ہم یہ اسکرین ریکارڈنگ کر رہے ہیں تاکہ شائقین جو متن دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ متن بھی دیکھ سکیں۔ اس میں لائحہ چہارم کی جو عبارت ہے، ہر سطر کے شروع میں لفظ کے کچھ ایسے کٹ گئے ہیں، تاہم ہم نے چونکہ دوسرے نسخے میں مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے، لہذا اب خواندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عارف باللہ حضرت جامی فرماتے ہیں، لائحہ چہارم ما سوائے حق عزا و علا در مارز زوال است و فنا، حقیقتش معلوم است معدوم و صورتش موجود است موہوم۔ کہ حق عزا و علا کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ مارز زوال میں ہیں۔ مارز کہتے ہیں پیش کرنے کی جگہ، کوئی چیز جس سانچے میں، جس فریم میں سامنے آتی ہے اسے مارز کہا جاتا ہے۔ تو مارز زوال کا مطلب ہوا کہ ہر چیز جو ہے وہ زوال کے سانچے میں اور زوال کے فریم میں فٹ ہے، گویا اس نے زوال پذیر ہونا ہے، ختم ہو کے رہنا ہے۔ و فنا، اور فنا کے مارز میں، فنا کے فریم میں، فنا کے نطاق میں وہ فٹ ہے، اس نے فنا ہو کے رہنا ہے، ختم ہو کے رہنا ہے، نیست و نابود ہو کے رہنا ہے۔ حقیقتش معلوم است معدوم، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ما سوا، ان کی حقیقت معلوم ہے، ایسی معلوم کہ معدوم ہے، یعنی نہ ہونے کی طرح ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں۔ وصورتش موجود است موہوم، اور اس ما سوا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جمیع ما سوا کو عالم کہا جاتا ہے، تو یہ جو عالم ہے، اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی صورت موجود تو ہے، ایک صورت نظر تو آتی ہے، موہوم، مگر وہمی صورت ہے۔ موہوم یعنی وہمی صورت ہے کہ ایک وہم ہے، ایک خیال ہے، اسے دیکھنے والا صورت سمجھ رہا ہے، شکل سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک وہمی صورت ہے، اور وہمی صورت جو ہے وہ در حقیقت صورت نہیں ہے، بلکہ محض ایک وہم ہے، جیسے کہ سایہ کی مثال ہم نے پہلے دی تھی۔ دیروز نبود داشت، یہ نبود داشت جو ہے، یہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہو جائیں تو اس کو پھر ایک حرف لکھ کر اس کے اوپر تشدید ڈال دیتے ہیں، تو اصل میں ہے نبود داشت، تو پھر داشت کا دال اور بود کا دال دونوں اکٹھے تھے تو پھر ایک ہی دال کر دیا، اور تشدید اس کے اوپر پڑھی جا رہی ہے۔ لکھنے میں چونکہ کتابت کا یہ پرانا انداز ہے تو اس میں نہیں لکھا ہوا۔ دیروز نہ بود داشت نہ نمود، کل نہ تو کوئی اس کی بود تھی، یعنی اس کا کوئی وجود تھا، نہ اس کی کوئی نمود تھی، نہ اس کی کوئی نمائش تھی، نہ اس کی کوئی ظاہری شکل و صورت تھی۔ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جمیع مخلوقات، یہ عالم
ان کی کل کوئی صورت نہیں تھی اور کوئی نمود نہیں تھی، کوئی ان کا یعنی کہ کوئی وہ چہرہ نہیں تھا، کوئی ان کا روپ نہیں تھا، کوئی رنگ نہیں تھا۔ امروز نمودیست بے بود، آج اگرچہ ان کی نمود ہے، ان کی ایک شکل اور ایک صورت، ایک نمائش ضرور موجود ہے، مگر بے بود، یہ بے بود ہے، یہ نہ رہنے والی ہے۔ وہ پیدست کے فردا ازو چخواہد نمود، اور ظاہر ہے، پیدا یعنی ظاہر ہے کہ فردا یعنی کل، ٹمورو، کل اس کا کیا حال ہوگا۔ ظاہر ہے اس نے فنا ہونا ہے، جیسا کہ لاحہ کے شروع میں کہہ دیا کہ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ معرض زوال و فنا میں ہے، تو یہ آج جو اس عالم کی یا مخلوقات کی یا مختلف چیزوں کی جو صورت ہے، یہ وہمی صورت ہے، یعنی امروز نمودیست، اس کی ایک نمود تو ہے، اس کی ایک دکھ، یعنی کہ ایک وہ جسے کہتے ہیں ایک نمائش تو ہے، ایک اس کی ایک شکل، ایک صورت تو ہے، لیکن بے بود، اس کی کوئی وہ نہ رہنے والی ہے، یہ یعنی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ فردا ازو جہاد بود، کہ فردا کل اس کا کیا حال ہوگا، کل اس نے ہر چیز فنا ہو رہی ہے، اور جو باقی رہ جائیں گی انہوں نے بھی کل فنا ہی ہونا ہے۔ آگے اب قاری کو، سامع کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، زمام انقیاد بدست اعمال و امانی چت ہی، تو کس کام میں پڑا ہوا ہے؟ تیری طرح طرح کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں، اور ان تمناؤں اور ان خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ زمام انقیاد، تو نے جو اپنے انقیاد کا معنی ہے قید ہونا، تابع ہونا، تو نے اپنے تابع ہونے کی اور فرما بردار ہونے کی جو باغ ڈور ہے، بدست اعمال و امانی، وہ تو نے اعمال اور امانی کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اور پھر تعجب کے انداز میں کہتے ہیں کہ چد ہی، تو کیوں دیتا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو اعمال اور امانی کا کیوں تابع بناتا ہے؟ اعمال عمل کی جمع امید، آرزو، اور امانی امنیہ کی جمع امید، آرزو، خواہش، تمنا۔ زمام انقیاد بدست اعمال و امانی چد ہی، و پشت اعتماد بریم مزخرفات فانی چ نہیں، اور تو اپنا جو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، وہ تو کیوں ان مزخرفات فانی پہ کرتا ہے؟ مزخرف کی جمع ایسی چیزیں کہ جن کی ظاہری شکل اور ہے لیکن وہ ان کی حقیقی شکل اور ہے، یعنی وہ بھی ایک قسم کا یعنی ڈرامہ ہی آپ سمجھ لیں، اور ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر اوپر سے اور نظر آتی ہیں لیکن اندر میں اور ہیں۔ تو یہ جو مزخرفات فانی ہیں جن کا کوئی اپنا وجود نہیں، موہوم صورتیں ہیں، تو نے اپنے اعتماد کی پشت ان کے ساتھ لگا رکھی ہے، یعنی ان کو اپنا تکیہ بنا رکھا ہے۔ کیوں تو ادھر ان کے ساتھ اپنا پشت لگاتا ہے؟ کیوں ان پہ تکیہ کرتا ہے؟ کیوں ان پہ بھروسہ کرتا ہے؟ یہ چیزیں تو مزخرفات ہیں، دکھنے میں کچھ ہیں، حقیقت میں کچھ ہیں۔ آگے یہ جو مٹا ہوا ہے یہ ہے دل از ہما برکن، ہر چیز سے دل اپنا نکال لے، کھرچ کر نکال لے، یہ باہر نکال لے، دور کر لے، اپنا دل جو ہے ان تمام چیزوں سے ہٹا لے۔ دل از ہما برکن و در خدا بند، ادھر سے دل نکال کر، کھینچ کر خدا کے ساتھ لگا لے، اپنے مالک کے ساتھ لگا لے، اپنے خالق کے ساتھ لگا لے، اپنے رازق کے ساتھ لگا لے، اپنے اس ستار، غفار، رحیم اور رحمان رب کے ساتھ لگا لے، جو تجھے کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ دل از ہم برکن و در خدا بند و از ہما بگسل و با خدا پیوند، اور ہر ایک سے کاٹ لے،
اپنا یہ جو تعلق ہے ہر جس مخلوق کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ تیرا تعلق ہے، تیرا دل بندھا ہوا ہے، اس سے کاٹ لے، بگسل، اس سے کاٹ لے، وہ با خدا پیوند، اور اپنے خدا کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لے۔ تیرے دل میں اسی کی یادیں ہوں، دل اسی نے بنایا ہے، اس ایک نے دل بنایا ہے، ایک ہی دل بنایا ہے، اس دل میں اس ایک ہی یاد رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہے وہ ذات؟ اوست کے ہمیشہ بود، وہ خدا، وہ اللہ کہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ باشد اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ چہرے بقائے اشرا، خارے ہیچ حادثہ نہ خراشد، اور اس کے بقا کے چہرے کو کوئی حادثہ، کسی حادثے کا کوئی کانٹا بھی وہ خراش نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کی جو ذات ہے، اس کا جو وجود ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی حادثہ نہیں آ سکتا، کوئی زوال نہیں آ سکتا، کسی قسم کی کوئی فنا اس کے لیے نہیں ہے۔ فنا جو ہے وہ مخلوق کے لیے، اس کے لیے بقا ہی بقا ہے۔ اس کا چہرہ یعنی اس کی ذات، چہرہ سے مراد ذات، اس کی ذات کو بقا ہی حاصل ہے، اور کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ جو اس کی بقا کو فنا میں تبدیل کر سکے، اس لیے کہ فنا کو تو خود اس نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لائحہ کا خلاصہ یہ ہوا، عارف باللہ جامی فرما رہے ہیں کہ فانی چیزوں کو چھوڑ کر اس محبوب حقیقی جو باقی ہے اس کے ساتھ دل لگا، یعنی فانی کو چھوڑ کر باقی کے ساتھ دل لگا لے۔ اب ایسا نثر ختم ہوا، رباعیات شروع ہوتی ہیں۔ پہلی رباعی ہے، ہر صورت دل کش کے ترا روئے نمود، جو بھی خوبصورت شکل تجھے نظر آتی ہے، خواہت فلکش زدور چشمے تو ربود، فلک اس کو تیری آنکھوں سے دور کر دے گا، ایک دن وہ تیری آنکھوں سے دور ہو جائے گی۔ رو دل بکسے دے کے درت وار وجود، بو دست ہمیشہ باتو و خواہد بود، جا دل اس ہستی کو دے۔ کس سے مراد ویسے تو شخص ہے، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ ذات ہے، اللہ کی ذات۔ جا اس ہستی کو دل دے کہ در اتوار وجود، اپنے وجود کے اعتبار سے، وجود کے حوالوں سے، بو دست ہمیشہ باتو خواہد بود، جو ہمیشہ تیرے ساتھ تھا اور ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا۔ اگلی روایت ہے، رفتاں کہ بقبلہ بتاں رو آرم، حرف غمشا بلوح دل بن گارم، آہنگ جمال جا ودانی دارم، حسن کہ نجا وداں ازو بیزارم۔ کہتے ہیں کہ رفتاں کے بقبلہ بتاں رو آرم، وہ دن گئے، وہ زمانہ گیا، وہ وقت گیا کہ جب میں مختلف معبودوں کو اپنا قبلہ بناتا تھا، مختلف مجازی معبودوں کی طرف اپنی توجہ کرتا تھا اور انہیں اپنا قبلہ بنا لیتا تھا، ان کی طرف منہ کر لیتا تھا، وہ میری قبلہ گاہ اور کعبہ کا قبلہ اور کعبہ بنے ہوئے تھے۔ حرف غم شاں بلوح دل بن گارم، اور یعنی کہ ان کے غم کا حرف دل کی تختی پر میں یعنی لکھوں، وہ دن گئے کہ ان کا غم سے مراد ہے محبت عشق، یعنی ان کی چاہت، ان کا غم، ان کا عشق، ان کی محبت کا جو حرف ہے، یعنی حرف غم سے مراد حرف محبت۔ تو چونکہ آگے نگارم لایا ہے نگاشتن لکھنا سے، تو اس کی مناسبت سے پھر حرف لائے، اور ساتھ ہی اس کی مناسبت سے لو تختی لائے۔ تو دل کی تختی پر اب میں ان کی محبت کا اور عشق کا حرف لکھوں، ان کی باتیں لکھوں، ان کی محبت کا اظہار کروں، ان بتانے مجازی کا نہیں۔ اب رفت، اب وہ زمانہ گیا، اب وہ وقت گیا، تو پھر اب میری کیفیت کیسی ہے؟ آہنگ جمال جاودانی دارم، اب میں جو ہمیشہ رہنے والا جمال ہے اس کا ارادہ رکھتا ہوں، اس میں گم ہوں، اس کی آرزو رکھتا ہوں، اس کی تمنا رکھتا ہوں۔ حسن کے نجا وداں ازوں بیزارم، جو حسن ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، میں اب اس سے بیزار ہو چکا ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ اور میں بیزار کیوں نہ ہوں؟ اس لیے کہ وہ حسن و جمال دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی چیز کے ساتھ دل کا کیا لگانا جو فانی ہے، باقی نہیں ہے۔ اگلی ربائی میں فرماتے ہیں، چیزیں کہ نرو در بقا باشی ازو، آخر ہدف تیر بلا باشی ازو،
از هرچه به مردگی جدا خواهی شد آنبه که به زندگی جدا باشی ازو چیزیں کہ نہ روح در بقا باشی ازو وہ چیز کہ جو باقی رہنے والی نہیں ہے تو یعنی اس میں بقا کا اس کا نہیں ہے وہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے آخر ہدف تیر بلا باشی ازو تو آخر کار وہ جو ہے مصیبت کے تیر کا ہدف بنے گی تو ہدف بنے گا اگر تو اس طرف رہے گا یعنی چیزیں کہ نہ روح در بقا باشی ازو وہ چیز کہ جس کو تو باقی نہیں سمجھتا وہ باقی نہیں ہے اور تجھے پتہ ہے کہ وہ باقی نہیں ہے آخر ہدف تیر بلا باشی ازو آخر کار پھر وہ تو اس مصیبت کا اور اس کی آزمائش کے تیر کا ہدف بنے گا چیزیں کہ نہ روح در بقا باشی ازو آخر ہدف تیر بلا باشی ازو از ہرچ بمردگی جدا خواہی شد ہر وہ چیز کہ موت کے بعد تو اس سے جدا ہو جائے گا بے کہ بزندگی جدا باشی ازو بات تو یہ ہے بہتر تو یہ ہے اچھی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں تو اس سے جدا ہو جائے یعنی مرنے کے بعد جس سے تو نے جدا ہو جانا ہر اس چیز سے تو زندگی میں جدا ہو جائے یہ مزہ تو یہ ہے لطف تو یہ ہے بے کہ بزندگی جدا باشی ازو لطف یہ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ زندگی میں تو اس سے جدا ہو جائے کیونکہ وہ فانی ہے اور پہلے اگر تیرا اس کے ساتھ تعلق رہا بھی تو موت کے بعد تو اس کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا اصلاح کی آخری ربائی اے خواجہ اگر مال و اگر فرزندست پے دست کی مدت بقایش چندست پے دست کی مدت بقایش چندست خوش آنکھ دلش بدل بری در بندست کش با دل و جان اہل دل پہ بندست اے خواجہ اے میرے دوست اے میرے چاہنے والے اے میرے عزیز اے میرے پیارے اگر فرزندست اگر تیرے پاس مال و دولت ہے اور اگر تیرا فرزند یعنی تیری اولاد ہے اہل و عیال ہے تیرے پیدست ظاہر ہے کہ مدت بقایش چند است تجھے پتہ ہے کہ اس کی کتنی مدت ہے اس کی مدت بقا کتنی ہے اگر تیرے پاس مال ہے تو تجھے پتہ ہے اس کی مدت بقا کتنی ہے ایک دن ختم ہو کے رہنا ہے اگر تیری آل اولاد ہے اہل و عیال ہیں تو تجھے پتہ ہے کہ ان کی مدت کتنی ہے ختم ہو کے رہنا ہے انہوں نے فانی ہونا ہے خوش آنکھ دلش بدل بری یا بدل برے در بندست خوش آنکھ دلش بدل برے در بندست کش با دل و جان اہل دل پہ بندست ہاں خوش آنکھ دلش اچھی بات تو یہ ہے لطف کی بات تو یہ ہے کہ دلش بدل برے در بندست اس کا دل یعنی دل اس دل بر کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے یا جڑا ہونا چاہیے کش با دل و جان اہل دل پائبندست وہ کہ جو اہل دل جو دل و جان اور اہل دل ہے نا اہل دل سے مراد اللہ کے کامل لوگ ولی اس کے پیارے اس کے قریبی اہل دل جو ہیں جو اولیاء اللہ ہیں جو مشائخ کبار ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں جو اللہ کے قریبی ہیں اس کے نزدیکی ہیں ان اہل دل کے دل و جان کے ساتھ جو پیوند ہے ملا یعنی پیوند ہے اس کا تعلق ہے جڑا ہوا ہے تو اس دل بر کے ساتھ دل لگانا چاہیے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج لائحہ چہارم کی خواندگی بھی مکمل ہو گئی جو حضرات اس کتاب کے مضامین کو یاد کرنا چاہتے ہیں ازبر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تو انشاءاللہ خواندگی میں بھی انہیں سہولت ہوگی اور ترجمہ سن کر متن کو سمجھنے میں بھی سہولت ہوگی مزید بھی اگر وہ کچھ اس سلسلے میں تحقیق کرنا چاہیں تو ضرور دیگر اہل علم اور مشائخ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اہل دل کے عشق و محبت کے سمندر میں سے کچھ قطرے نصیب فرمائے اسی پر آج کی یہ نشست اختتام پذیر ہوتی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ